الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول ويعجبني الفأل وقال النبي صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الأسد فر من المجذوم فرارك من الأسد أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے تو انسان کی بقا کے لیے، انسان کی اس دنیا میں حفاظت کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے اس کو بہت ساری تعلیمات بھی دی ہیں۔ کس طریقے سے وہ اپنی جان کی حفاظت کرے گا، کس طریقے سے وہ اپنی اولاد کی، اپنے گھر بار کی، اپنے مال کی حفاظت کرے گا، یہ بھی زندگی گزارنے کا پورا ایک مستقل نظام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہر جانور کو کچھ نہ کچھ اپنی دفاع کا کوئی نظام دیا ہے۔ کوئی جانور اپنے ڈنگ کے ذریعے دفاع کرتا ہے، کوئی اپنے پنجے کے ذریعے دفاع کرتا ہے، کوئی اپنی چونچ کے ذریعے دفاع کرتا ہے، کوئی اپنے دانتوں کے ذریعے دفاع کرتا ہے۔ مختلف اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو اپنی دفاع کرنے کا ایک نظام سکھایا ہوا ہے۔ انسانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے کہ اپنی حفاظت، اپنا دفاع کس طریقے سے کرنا ہے۔ اس میں کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جن کا تعلق ظاہری کاموں سے ہوتا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کا تعلق باطنی اعمال کے ساتھ اور روحانیت کے ساتھ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر انسان اپنی حفاظت کے لیے یہ اسباب تو اختیار کر لیتا ہے کہ وہ رات کو سوتا ہے، مثلاً گھر کا دروازہ بند کر کے سوتا ہے، آگ بجھا کے سوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں بھی حدیث شریف میں بتلائی گئی ہیں کہ جو سوئے تو دروازہ بند کر کے سوئے، چھت پہ اگر سو رہا ہے تو کسی ایسی چھت پر نہ سوئے جہاں کوئی باؤنڈری نہ ہو، رات کو سو رہا ہے تو آگ بجھا کر سوئے۔ یہ ساری چیزیں حدیث شریف میں بتلائی گئی ہیں۔ یہ ظاہری اسباب ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ وہ بہت ساری مصیبتوں سے بچنے کا ایک ذریعہ اس نے اختیار کر لیا۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس سے ماوراء ہیں، جس کا اثر انسان کی زندگی پر ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ انسان کے اعمال ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم
کہ تمہیں جو تکلیف پہنچتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے پہنچتی ہے، اور گناہوں کی بھی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ ہر گناہ کے بدلے میں کوئی تکلیف نہیں پہنچاتے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کو ایک ایک گناہ پر دنیا میں پکڑنا شروع کر دیتے تو اس دنیا میں کوئی ایک رینگنے والا، کوئی ایک چلنے والا جانور یا انسان باقی نہیں رہتا، اس لیے کہ ہم لوگوں کے گناہ اور نافرمانیاں اتنی زیادہ ہیں۔ لیکن کبھی کبھی کسی گناہ پر اللہ تعالیٰ انسان کو پکڑتے ہیں جو ہمارے سامنے مصیبتوں کی شکل میں یہ ساری چیزیں ظاہر ہوتی ہیں۔ تو اب ہم جس طرح ان اسباب کو اختیار کرتے ہیں اپنی جان کی حفاظت کے لیے، اپنے گھر کی حفاظت کے لیے، بچوں کی حفاظت کے لیے، اپنے مال کی حفاظت کے لیے، تو ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ان اسباب کو اختیار کرنے کے باوجود اگر اس دوسرے سبب کو ہم چھوڑ دیں گے اور گناہوں میں اپنی زندگی گزاریں گے تو ہمیں پھر مصیبتیں ہمیں آئیں گی، ہم پر تکلیفیں، پریشانیاں ہمارا مقدر ہوں گی، اس لیے کہ ایک راستہ تو بند کیا لیکن دوسرا راستہ تو بند نہیں کیا۔ مثلا دشمن آپ پر 2 دروازوں سے حملہ کر رہا ہے اور آپ ایک دروازے کو تو پیک کر دیتے ہیں، سیل کر دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں، وہاں آپ سیکورٹی گارڈ بٹھا دیتے ہیں کہ چلیں یہ دروازہ بند ہو گیا، دشمن یہاں سے حملہ نہیں کر سکتا، لیکن دوسرے دروازے کو آپ کھلا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ظاہر ہے یہ کسی بھی طرح عقل مندی اور دانائی کی بات نہیں ہے۔ ایک عقل مند آدمی جس طرح اس دروازے کو بند کرے گا اسی طرح وہ اس دروازے کو بھی بند کرے گا۔ تو گناہوں کا چھوڑنا یہ بھی اسباب میں سے ہے اپنے آپ کو مصیبتوں سے بچانے کے لیے۔ اللہ کے نیک بندوں پر، انبیاء پر جو مشکلات آئی ہیں وہ تو ان کے رفع درجات کے لیے، ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے آئی ہیں، لیکن انبیاء کے بعد کوئی معصوم نہیں ہے۔ انبیاء کے بعد صرف انبیاء اس کائنات میں معصوم ہیں۔ تو ایک تو اس چیز کا ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ جب کوئی مصیبت، پریشانی، ہم اپنی زبان سے یہ جملہ نکالتے ہیں پتہ نہیں مجھ سے کیا گناہ ہو گیا ہے، یہ جملہ ہمارے ہاں بالکل زبان زد عام ہے۔ جب کسی کو کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کچھ ہوا تو وہ آگے سے یہ کہے گا پتہ نہیں کیا گناہ ہو گیا مجھ سے، میں نے تو ایسا کوئی کام نہیں کیا۔ یعنی گویا آپ اپنی اس بات سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ معصوم ہیں، آپ سے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ ایسا ممکن نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم سے گناہ بھی کتنے ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ میں اگر کسی چیز کو گناہ نہیں سمجھتا تو ایسا تو نہیں ہے کہ اب وہ ثواب کا کام ہو جائے گا۔ کوئی اگر اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، بدسلوکی کرتا ہے، بد اخلاقی کرتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں تو اس لیے بدسلوکی کر رہا ہوں کہ انہوں نے میری تربیت اچھی نہیں کی، انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، فلانا کیا ہے، اب وہ تو سمجھ رہا ہے کہ میں بڑا اچھا کام کر رہا ہوں، شریعت کی نظر میں تو وہ مجرم ہے، تو وہ تو آگے سے یہی کہے گا پتہ نہیں مجھ سے کیا گناہ ہو گیا۔ کسی پڑوسی کو آپ نے تنگ کیا، کسی مسلمان کو تنگ کیا، کسی جانور کو تنگ کیا، کسی کو تکلیف پہنچائی، کسی کا حق آپ نے دبایا، یہ ساری چیزیں اسلامی احکام سے تعلق رکھتی ہیں۔ آپ ملازمت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اس میں جھوٹ، دھوکہ دہی، خیانت، ملاوٹ، وقت پر نہ جانا، وقت پر نہ نکلنا، لوگوں کو دھوکہ دینا، یہ سارے گناہ ہیں اور کبیرہ گناہ ہیں۔ تو ان گناہوں کا ہماری زندگی پر اثر ہوتا ہے۔ لیکن انسان کی ایک فطرت ہے، انسان کی فطرت یہ ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ یہی کہتا ہے کہ پتہ نہیں مجھ سے کیا گناہ ہو گیا۔ یعنی کوئی انسان یہ نہیں چاہتا کہ وہ یہ کہے کہ میں گناہگار ہوں۔ زبان سے کہہ دینا تو بڑا آسان ہے، زبان سے تو ہر آدمی کہتا ہے کہ میں گناہگار ہوں، لیکن دل سے اس بات کو کوئی تسلیم نہیں کرتا۔ کوئی شخص اس بات کو دل سے تسلیم نہیں کرتا کہ میں گناہگار ہوں اور مجھ سے گناہ ہوئے ہیں۔ اور یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنی غلطی کا
بوجھ دوسرے پر ڈالتا ہے. غلطی اپنی ہوگی اور وہ الزام کسی اور کو دے گا کہ یہ اس کی وجہ سے ہے. آپ دیکھیں نا, روڈ پر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو ایکسیڈنٹ میں کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ دونوں کی غلطی ہوتی ہے, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایک کی غلطی ہوتی ہے. لیکن جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو دونوں آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں, اس لیے کہ وہ کہتا ہے آپ کی غلطی ہے, وہ کہتا ہے آپ کی غلطی ہے. اب جس کی غلطی ہے اس کو یہ بات پتا ہے کہ یہ غلطی میری تھی, لیکن وہ پھر بھی لڑ رہا ہے. کیوں لڑ رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ یہ نہیں چاہتا کہ میں اپنے آپ کو یہ کہوں کہ میں گناہگار ہوں, مجھ سے غلطی ہوئی ہے. یہ انسان کی فطرت میں نہیں ہے. تو ایک طرف تو انسان کا یہ مزاج ہے, دوسری طرف جیسے میں نے عرض کیا گناہوں کی وجہ سے مشکلات اور پریشانیاں آتی ہیں. اب وہ اس کو کیسے جسٹیفائی کیسے کرے گا, اس کو وہ بتلائے گا کیسے کہ آخر مجھ سے گناہ بھی نہیں ہوا اور مجھ پر مصیبت بھی آ گئی. تو اب وہ تیسرا راستہ اختیار کرتا ہے انسان. اور وہ تیسرا راستہ کیا ہوتا ہے؟ تیسرا راستہ یہ ہوتا ہے, کہتا ہے کہ میں نے صبح صبح اس کا منہ دیکھ لیا تھا, آج پورا دن بیکار گزرا ہے. صبح صبح میں نے فلاں کو دیکھ لیا تھا, آج پورا دن جہاں جا رہا ہوں کوئی مجھ سے لڑ رہا ہے, کہیں ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے بھائی؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ صبح میں نے اس کا منہ دیکھ لیا تھا. یعنی نہ اپنے گناہ کو تسلیم کیا, نہ اس بات کو تسلیم, زبان سے تو کہتا ہے کہ میں گناہگار ہوں, لیکن جب مصیبت پہنچی تو یہ نہیں کہے گا کہ یہ مصیبت مجھے میرے گناہ کی وجہ سے پہنچی ہے, بلکہ یہ کہے گا کہ صبح صبح میں اس سے ملا تھا. ہمارے ہاں آپ دیکھ لیں, کسی ریڑھی والے سے آپ کوئی چیز خرید رہے ہوں اور وہ پہلا گاہک ہو اس کا, اور وہ اس سے کوئی بحث کرنا شروع کر دے کہ بھائی یہ اتنے کی نہیں, اتنے کی دے دو, تو آگے سے کہتا ہے یار آپ میرے پہلے گاہک ہو, آپ میرے ساتھ ایسے بحث نہیں کرو, سارا دن میرا خراب گزرے گا. اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا نظریہ, اس کا تصور یہ ہے کہ میرا جو دن برا گزرے گا, میرا جو کاروبار خراب ہوگا, وہ اس وجہ سے ہوگا کہ صبح اس شخص نے میرے سے بھاؤ تاؤ کیا ہے. تو بھاؤ تاؤ کرنا کوئی گناہ کا کام ہے؟ یہ اس کے ذہن میں نہیں آئے گا کہ میں نے نماز نہیں پڑھی, میں نے بد اخلاقی کی ہے, میں نے پڑوسی کا حق ادا نہیں کیا, میں نے فلاں کام برا کیا ہے, اس وجہ سے میرا یہ کاروبار ڈاؤن ہوا ہے, اس وجہ سے آج میری بکری نہیں ہوئی. یہ نہیں کہے گا, اس لیے کہ اپنے آپ کو دل سے گناہگار کوئی تسلیم نہیں کرتا ہے. کوئی کہتا ہے بھائی جھاڑو کسی کے پاؤں کو لگ جائے تو پتہ نہیں, اس پہ تھوکتے ہیں کہ اس کے پاؤں کو جھاڑو لگ گئی تو اب پتہ نہیں اس کو کیا ہو جائے گا. گھر سے کوئی نکل رہا ہے تو خواتین کہتی ہیں کہ بھائی نکلنے کے بعد جھاڑو نہیں لگاؤ, اس لیے کہ نکلنے کے بعد جھاڑو لگانے کا مطلب یہ کہ اس کو کوئی مصیبت پہنچ جائے گی. کوئی کہتا ہے کالی بلی راستہ کاٹ دے تو اس کی مصیبت آئے گی اس پر. تو گویا مصیبت کا سارا تعلق ہم نے کس چیز سے جوڑا؟ جھاڑو سے جوڑا, کالی بلی سے جوڑا, صبح کے وقت میں بھاؤ تاؤ کرنے سے جوڑا, صبح کسی کا منہ دیکھنے سے جوڑا. یعنی وہ جس کو کہتے ہیں نا کسی اور پر بلی ڈال دینا, کسی اور کو مجرم ٹھہرا دینا کہ میرا دن اس لیے خراب گزرا کہ تم گناہگار ہو, تم غلط ہو. میرا کاروبار اس لیے خراب ہوا کہ تم نے میرے ساتھ بحث کی تھی. میرا دن اس لیے بیکار گزرا, میرا یہ کام اس لیے نہیں ہوا کہ کالی بلی میرے آگے سے گزری تھی. یعنی میں تو 100% پرفیکٹ ہوں, میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہوتا, میں بالکل معصوم ہوں, اور مجھے جو مصیبت پہنچ رہی ہے یا تو بلی کی وجہ سے, یا جھاڑو کی وجہ سے, یا فلاں کی وجہ سے, یا فلاں XYZ, جو بھی جس کے ذہن میں آتا ہے اس کے ساتھ اس کو نتھی کر دیتا ہے کہ یہ مصیبت میرے اوپر اس وجہ سے آئی ہے. اسلام اس چیز کی بالکلیہ نفی کرتا ہے. اس چیز کی اسلام اس چیز کو تسلیم نہیں کرتا کہ آپ پر کالی بلی کی وجہ سے مصیبت آئے گی, یا الو کہیں بیٹھ گیا تو کہتے ہیں یہاں نحوست آ جائے گی, یا جھاڑو کسی نے مار دی تو اس کی وجہ سے نحوست آ جائے گی, یا کسی کو دیکھ لیا صبح تو اس کی وجہ سے نحوست آ جائے گی. اسلام اس چیز کی بالکلیہ نفی کرتا ہے. کوئی گنجائش نہیں ہے اسلام میں اس طرح کی من گھڑت باتوں کی.
مسلم شریف کی روایت ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لا عدوہ، کوئی بیماری کسی کو دوسرے سے متعدی نہیں ہوتی۔ اس حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے تو وہ بیماری اپنی ذات میں اتنی پاورفل نہیں ہے کہ اس بیماری کو آپ مسبب کا درجہ دے کر یہ کہیں کہ اس بیماری کی وجہ سے اس دوسرے کو بیماری لگی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر اس بیماری کو سبب بنا دیں اس کے بیمار ہونے کا تو یہ الگ چیز ہے، لیکن بیماری اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب یہ ارشاد فرمایا تو صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ہم دیکھتے ہیں صحرا کے اندر ایک اونٹ ہوتا ہے، وہ بالکل تر و تازہ جوان، بالکل تندرست ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، لیکن کوئی خارشی اونٹ جس کو خارش کی بیماری ہو وہ ان میں داخل ہو جاتا ہے، سارے اونٹوں کو خارش لگ جاتی ہے۔ تو یہ آپ کیسے فرما رہے ہیں کہ لا عدوہ، کوئی بیماری کسی کو نہیں لگتی؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا فمن اجرب الاول، اس پہلے اونٹ کو خارش کس نے لگائی تھی؟ دوسرے کو تو پہلے سے لگی، تیسرے کو تو دوسرے سے لگی، چوتھے کو تو تیسرے سے لگی، پہلے کو کس نے لگائی تھی؟ ظاہر ہے کہ اللہ نے لگائی تھی۔ تو اللہ ہی کی طرف سے کوئی بیماری، کوئی خیر، کوئی مشکل، کوئی بھی چیز اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ سبب کے درجے میں اگر کوئی حفاظت کرتا ہے، کوئی بچتا ہے، تو حدیث شریف کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا فر من المجذوم فرارک من الاسد، کہ جس شخص کو جذام کی بیماری ہو اس سے ایسے دور بھاگو جیسے شیر سے دور بھاگتے ہو۔ لیکن اس حدیث شریف کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو یہ بیماری اس کی وجہ سے لگی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سبب کے درجے میں آپ اس لیے بچیں کہ ہو سکتا ہے یہ چیز میری بیماری کا سبب بن جائے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک دفعہ نکلے شام کی طرف جانے کے لیے، تو جب نکلے آپ کو راستے میں بتلایا گیا کہ شام کے اندر ایک وبا پھیل گئی ہے، ایک بیماری پھیل گئی ہے جس کی وجہ سے لوگ بیمار ہو رہے ہیں۔ تو جب آپ کو پتہ چلا، اور وبا ایسی طاعون ایسی بیماری ہوتی تھی کہ وہ پھر پھیلتی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے مشورہ کیا، مہاجرین صحابہ کو بلایا، تو کسی نے کہا کہ ہمیں شام جانا چاہیے، اب ہم نکل گئے، کسی نے کہا نہیں جانا چاہیے۔ آپ نے انصاری صحابہ کو بلایا، ان میں بھی کسی نے کہا جانا چاہیے، کسی نے کہا نہیں جانا چاہیے، مختلف آراء آئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم نہیں داخل ہوں گے شام میں، ہم دوبارہ واپس جاتے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا تو حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا افرارا من قدر اللہ، کیا آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہو؟ کیا آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہو؟ یعنی اگر اللہ نے آپ کی تقدیر میں بیماری لکھ دی ہے تو پھر چاہے آپ شام جائیں یا نہ جائیں وہ بیماری تو آپ کو لگے گی، تو آپ واپس کیوں جا رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لو غیرک قالہا یا ابا عبیدہ، اے ابو عبیدہ کاش یہ جملہ کسی اور نے کہا ہوتا، یعنی تمہارے علاوہ کوئی اور یہ بات کرتا تو مجھے افسوس نہیں ہوتا، لیکن تم نے یہ بات کیسے کی؟ اور پھر آپ نے فرمایا فرارا من قدر اللہ الی قدر اللہ، میں اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف بھاگ رہا ہوں۔ اور پھر آگے آپ نے فرمایا کہ تم اپنے جانوروں کو چرانے کے لیے لے جاتے ہو، ایک جگہ ہے جو بالکل سرسبز و شاداب ہے اور ایک بالکل خشک ہے، چٹیل ہے، تو تم اپنے جانوروں کو اس سبزے کی طرف لے کر جاتے ہو کہ یہ یہاں سبزہ کھائیں، چارہ کھائیں تاکہ ان کا پیٹ بھرے۔ یہ بھی اللہ کی تقدیر ہے، وہ بھی اللہ کی تقدیر ہے، لیکن اس تقدیر سے تم بھاگتے ہو، اس تقدیر کی طرف آتے ہو۔ تو سبب کے درجے میں
کسی سے اپنے آپ کو بچانا، کسی ایسے بیمار سے جس کو متعدی مرض ہو اس سے اپنے آپ کو بچانا، اس کی شریعت میں اجازت ہے، لیکن اس عقیدے کے ساتھ کہ کسی کا یہ عقیدہ نہ ہو کہ اس بیماری کی وجہ سے مجھے یہ بیماری لگی ہے یا اس بیمار کی وجہ سے مجھے یہ بیماری لگی ہے، بلکہ اس عقیدے کے ساتھ کہ اگر مجھے یہ بیماری لگے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ میری بیماری کا سبب اس چیز کو بنا دیں، لہٰذا میں اپنی احتیاط کروں۔ اس احتیاط کی شریعت اجازت دیتی ہے، لیکن اس نظریے کی اجازت نہیں دیتی۔ اور آگے آپ نے فرمایا لا طیرہ، نحوست کوئی چیز نہیں، کسی چیز میں نحوست نہیں۔ اس سے ان ساری چیزوں کی نفی ہو گئی جو ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، جو میں نے ذکر کی کہ اس کی وجہ سے نحوست آ گئی، اس کی وجہ سے نحوست آ گئی، بلی کی وجہ سے آ گئی، گھر سے نکلا کسی نے آواز دی اس کی وجہ سے آ گئی، جھاڑو کی وجہ سے آ گئی، کالی بلی کی وجہ سے آ گئی۔ ان چیزوں کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں۔ لا طیرۃ، نحوست کی کوئی حقیقت نہیں۔ نحوست انسان پر اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، لہذا اس کو کسی اور پر ڈالنا یہ کوئی دانش مندی اور عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ اور اسی طرح آگے آپ نے فرمایا لا سفر، سفر کے بارے میں جو لوگوں میں مشہور ہے کہ سفر میں نحوست ہے اور اس سفر کے مہینے میں نحوست ہے، آپ نے فرمایا اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ ایک حدیث شریف میں فرمایا لا تسبوا الدہر فانا الدہر، حدیث قدسی ہے، زمانے کو گالی مت دو اس لیے کہ میں زمانہ ہوں، یعنی زمانے کو تو میں نے پیدا کیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بالکل یہی چیز رائج ہے جو اس زمانے میں عرب کے ہاں تھی کہ وہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، نہ اس میں شادی کرتے تھے، نہ اس میں کوئی خوشی کی تقریب کرتے تھے۔ ہمارے ہاں یہ چیز عام ہے، کوئی محرم کے مہینے کو اس میں شادی نہیں کرتا، کوئی سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرتا، کسی نے کوئی مہینہ خاص کیا ہوا ہے، کسی نے کوئی مہینہ خاص کیا ہوا ہے۔ اس چیز کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں، اور ان چیزوں کو توڑنا یہ عبادت ہے۔ جب اسلام نے بتا دیا کہ نحوست کسی چیز میں نہیں، نحوست انسان کے اپنے عمل میں ہے، تو پھر انسان کیسے یہ کہتا ہے کہ سفر میں شادی نہیں کرو، اس مہینے میں شادی نہیں کرو، اس میں شادی نہیں کرو، اس میں یہ کام نہیں کرو، یہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا۔ کوئی حقیقت نہیں ہے ان چیزوں کی۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، اور آپ نے واضح الفاظ میں فرمایا لا سفر، سفر کے بارے میں جو غلط فہمیاں مشہور ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اور ایک حدیث شریف میں آپ نے فرمایا الطیرۃ شرک، کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ مجھے کسی چیز کی وجہ سے نحوست آئی ہے مجھ پر، آپ نے فرمایا یہ شرک ہے۔ اور 3 مرتبہ آپ نے فرمایا الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، بدفالی جس کو کہا جاتا ہے، برا فال لینا۔ ہمارے ہاں تو آج کل یہ فال نکالنا یہ بھی ایک نیا کاروبار ہے۔ روڈوں پر بیٹھے ہوں گے، وہ طوطا ان کے پاس ہوگا، خود اپنے قسمت کا اسے پتہ نہیں، بیچارہ روڈ پر 10-10 روپے لے کر لوگوں کو فال بتا رہا ہوتا ہے۔ طوطا جائے گا، پرچی اٹھائے گا، اس کو بتائے گا کہ ابھی آپ کی شادی ہونے والی ہے، ابھی یہ ہونے والا ہے۔ خود وہ سڑک پر بیٹھا ہوا ہے آپ کے 10 روپوں کے لیے، اور آپ کو آپ کا فال بتا رہا ہے کہ آپ کا فال نیک ہے یا بد ہے۔ تو گویا ہمارا سارا کا سارا فال اس طوطے میں منحصر ہو گیا کہ اب طوطا ہمیں بتایا کرے گا کہ آپ پر خیر آنی ہے یا شر آنی ہے۔ اسلام کوئی رسوماتی، کوئی رواجی مذہب نہیں ہے۔ یہ ہم لوگوں نے اسلام کو رواجی رسوماتی مذہب بنا لیا، اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا رأى احدكم ما يكره، کہ اگر تم کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھو، کوئی بیماری، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف، کوئی ایسی تکلیف ہو، تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ کہے اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت، یا اللہ خیر، بھلائی، خوشحالی لانے والا کوئی نہیں سوائے آپ کے، ولا يدفع السیئات الا انت، اور برائیوں کو ٹالنے والا، شرور سے بچانے والا، مشکلات سے بچانے والا کوئی نہیں سوائے آپ کے، ولا حول ولا قوت الا بک، اور نہ کوئی مجھے نیکی کی طاقت دے سکتا ہے، نہ مجھے کوئی گناہوں سے روک سکتا ہے سوائے آپ کے۔ یہ ایک مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے۔
اس لیے ہمارے ہاں جو اس طرح کی غلط چیزیں عام ہیں اور غلط چیزوں کے ساتھ ہم نے اپنے نظریات کو نتھی کیا ہوا ہے کہ اس وجہ سے نحوست، اس وجہ سے نحوست، اس کی اسلام میں کوئی حقیقت نہیں. ہمیں اس چیز سے اچھی طرح آگاہ ہونا چاہیے، اپنے بچوں کو، گھر والوں کو اس چیز کا بتانا چاہیے اور حقیقی اسباب کی طرف آنا چاہیے کہ یہ مصیبت مجھ پر کیوں آئی ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا